السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ IMF مشن کی کل پاکستان آمد اور دوسرے جائزے میں معاشی اہداف سے متعلق گفتگو سے قبل آج وزیر اعظم شہباز شریف نے IMF سربراہ کرسٹلینا جارجیوا اور ورلڈ بینک سربراہ اجے بنگا سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ IMF سربراہ کرسٹلینا جارجیوا سے ہونے والی ملاقات میں وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ پاکستان بتدریج اپنے IMF پروگرام کے وعدے پورے کر رہا ہے، لیکن آئندہ جائزے میں IMF حالیہ سیلابی نقصانات کو مد نظر رکھے کہ جس کے جواب میں IMF مینیجنگ ڈائریکٹر نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بحالی کے مؤثر اقدامات کے لیے نقصانات کے تخمینے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ضروری ہے۔ وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق پاکستان نے IMF کے زیادہ تر میجورٹی اہداف پورے کر دیے ہیں اور ٹیکنیکل اور پالیسی مذاکرات کے بعد پاکستان کو $1 ارب کی اگلی قسط ملنے کے امکانات روشن ہیں۔ مالیاتی اداروں کے سربراہوں سے ملاقاتوں کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف کی مختلف ممالک کے سربراہان سے بھی نیو یارک میں ملاقات ہوئی ہے، مگر سب سے زیادہ بات کل وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ہونے والی ملاقات پر ہو رہی ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت کا بھی امکان ہے، جبکہ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 23 سیکنڈ پر محیط ایک ملاقات ہوئی ہے، لیکن کل 40 سے 45 منٹ کی طویل نشست کی خبر موصول ہو رہی ہے۔ پروگرام میں آگے چل کے اس کی مزید تفصیلات آپ کو دیں گے، لیکن ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے اور گزشتہ روز صدر ٹرمپ کی دھمکیوں، مذمتوں، شکووں سے بھرپور تقریر کے بعد امریکی صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف سمیت مسلمان حکمرانوں سے بھی ملاقات ہوئی تاکہ غزہ میں اسرائیلی جنگ ختم کی جا سکے۔ ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ نے قطر کا شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ یہ ملاقات سب سے اہم ملاقات ہے۔ صدر ٹرمپ یرغمالیوں کی رہائی پر زور دیتے نظر آئے، جبکہ امیر قطر نے قیدیوں کی واپسی کے ساتھ ساتھ جنگ روکنے پر بھی زور دیا۔ جبکہ آج امریکی اخبار پولیٹیکو نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے عرب رہنماؤں کو ملاقات میں یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ اسرائیل کو مغربی کرانے یعنی کہ ویسٹ بینک پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ پولیٹیکو نے 6 ایسے افراد سے بات کی ہے کہ جو اس ملاقات میں ہونے والی گفتگو سے بخوبی آگاہ تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 6 میں سے 2 لوگوں نے پولیٹیکو کو یہ بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ یہ بات کرتے ہوئے بہت زیادہ پرعزم دکھائی دیے اور بار بار کہتے رہے کہ اسرائیل کو مغربی کنارے پر قبضے کرنے سے روک دیا جائے گا۔ ملاقات میں عرب ممالک نے صدر ٹرمپ کو یہ کہہ کر خبردار بھی کیا ہے کہ اگر ویسٹ بینک کا الحاق ہوا تو ابراہیم اکارڈ سے عرب ملک نکل سکتے ہیں۔ This unto itself is a very big issue for President Donald Trump۔ 6 میں سے دیگر 2 لوگوں نے ملاقات سے متعلق بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم نے غزہ کا انتظامی پلان بھی رہنماؤں کے سامنے رکھا ہے اور جنگ کے بعد گورننس اور سیکیورٹی ملاقات میں بھی گفتگو ہوئی ہے۔ پولیٹیکو اپنی رپورٹ میں یہ بھی لکھ رہا ہے کہ ترک صدر نے ٹرمپ سے ہونے والی ملاقات کو نتیجہ خیز قرار دیا ہے، مگر ابھی تک یہ واضح نہیں کہ ان کی جانب سے فروٹفل نتیجہ خیز قرار دینے کا اصل مطلب کیا ہے۔ جبکہ ٹائمز آف اسرائیل نے ملاقات سے متعلق اپنی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے عرب ممالک کے ساتھ ملاقات کو غزہ جنگ بندی سے متعلق اپنے پلان کو سامنے رکھنے کے لیے استعمال کیا اور یہ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی جانب سے ٹرمپ کو پیش کیا گیا پلان تھا کہ جو انہوں نے غزہ جنگ بندی کے لیے سامنے رکھا تھا، مگر صدر ٹرمپ کا پلان ٹونی بلیئر کے پلان سے اس طرح مختلف ہے کہ ٹرمپ کے پلان میں جنگ روکنے کا طریقہ کار بھی موجود ہے، جبکہ ٹونی بلیئر کا پلان جنگ بندی کے بعد کے معاملات کا احاطہ کرتا ہے۔ عرب ممالک سے صدر ٹرمپ کی ملاقات اور غزہ سے متعلق مجوزہ پلان کے حوالے سے دی جیروسلم پوسٹ نے لبنانی اخبار کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ٹرمپ نے عرب ممالک کے سامنے جو پلان رکھا ہے اس کے تحت ابتدائی طور پر 20 دن کے لیے سیز فائر یعنی کہ جنگ بندی ہوگی اور اس کے بدلے 48 یرغمالیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ یرغمالیوں کی رہائی کے فوری بعد اسلامی ممالک پر مشتمل انتظامیہ پیلسٹینین انکلیو کا انتظامی کنٹرول سنبھالے گی اور ساتھ ہی فلسطینی حکومت غزہ میں تعمیر نو شروع کر دے گی، جس میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ ایک امریکی اخبار دی نیشنل نیوز نے اس ملاقات سے متعلق لکھا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کمپریہنسو پلان پر عرب ممالک کے سربراہان نے ملاقات کے دوران کوئی جواب نہیں دیا۔ البتہ جنگ بندی کے معاملے پر دونوں فریقین کے درمیان اتفاق تھا۔ صدر ٹرمپ کے امن منصوبے سے متعلق اسرائیلی چینل 12 اور امریکی ویب سائٹ ایکسیوس نے سفارتی ذرائع سے امن منصوبے کا خاکہ رپورٹ کیا ہے۔ ایکسیوس نے وائٹ ہاؤس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ ٹرمپ کا منصوبہ غزہ سے اسرائیلی افواج کے بتدریج انخلا، علاقائی امن فوج کی تعیناتی اور متاثرہ علاقے کے لیے ایک بین الاقوامی حمایت یافتہ انتقالی اور تعمیر نو کا عمل اس منصوبے کا حصہ ہے۔
सफारती ज़राए का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि अगरचे ये मंसूबा इजराइल ने तैयार नहीं किया, मगर नेतन्याहू को इसकी खाकाबंदी से आगाह कर दिया गया है। मंसूबे में फ़लस्तीनी अथॉरिटी का किरदार शामिल है, लेकिन हमास का नहीं है, जिसे वॉशिंगटन और टेल अवीव दोनों खत्म करने पर जोर दे रहे हैं। एक्सियोस ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में फौजी दस्ते भेजने पर मुत्तफिक हो जाएं, ताकि इजराइल के इनखला को मुमकिन बनाया जा सके। साथ ही तामीर नौ के प्रोग्राम के लिए फंड्स की फरामी को भी यकीनी बनाया जा सके। मंसूबे से मुतल्लिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने फॉक्स न्यूज़ को बताया है कि फ़लस्तीनियों और इजराइलियों के दरमियान तनाज़े का मुस्तकिल हल सिर्फ और सिर्फ एक मुज़ाकराती तस्वीया ही हो सकता है। मार्को रूबियो ने मुमकिन मुआहदे की वजाहत करते हुए कहा है कि ये ऐसा होगा कि जिसमें फ़लस्तीनियों के पास अपनी ज़मीन होगी और वो इस पर हुकूमत करेंगे, लेकिन ये किसी सूरत इजराइल पर हमलों के लिए प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। अब इस मंसूबे पर अमल कैसे होगा, कब होगा, किस सूरत में होगा, किसका क्या रोल होगा, व्हाट कंट्री विल प्ले व्हाट रोल, इससे मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता नाजरीन, गजा पर इजरायली बमबारी मुसलसल जारी है और मजीद तेज हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 60 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। आज दोपहर के करीब इजराइल ने अल शिफा अल अहली और नसीर अस्पताल पर एक बार फिर बमबारी की है। गजा में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर नदाबू अरब ने अल जजीरा से गुफ्तगू करते हुए इजरायली हमलों में शहीद होने वाले पूरे खानदानों के दिल दहला देने वाले हालात बयान किए कि जो अस्पताल में टुकड़ों की सूरत पहुंचते हैं और पता भी नहीं चलता कि हाथ किसका है, टांग किसकी है।